اسلام میں غلامی کی کیا حیثیت ہے اور کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ غلامی اسلام کی کوئی ایجاد نہیں ہے. غلامی انسانوں نے پیدا کر لی. جس طرح آج کے زمانے میں آپ کی پوری معیشت کا انحصار سود پر ہے، سودی بینکاری کا نظام ہے جو ساری معیشت کو کنٹرول کرتا ہے، یہ بھی اسلام نے پیدا نہیں کیا. تو ایسے ہی غلامی بھی اسلام نے پیدا نہیں کی. یہ بڑی غلط فہمی ہے، اس کو رفع کر لینا چاہیے. یہ اس طرح پیدا ہوئی کہ جب مختلف قبیلے ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے تو حملہ آور قبیلے کے تمام مردوں عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس خیال سے کہ انہوں نے ایک جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو اس جرم کی سزا کے طور پر لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا. یہ قبائلی دور میں یہ روایت شروع ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جنگوں میں غلام پکڑے جاتے. ان کو عورتیں ہوتی تو انہیں لونڈی بنا لیا جاتا، مرد ہوتے تو انہیں غلام بنا لیا جاتا. اس پر پوری معیشت کا انحصار ہو گیا. یہی غلام کھیتوں میں کام کرتے تھے، یہی گھر کا نظم و نسق چلاتے تھے. ایک اشرافیہ وجود میں آنی شروع ہو گئی. آدمی کی اگر رفاہیت ہے، دولت ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ غلام خرید لیتا تھا جو اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی حالت ہے. تو عرب میں بھی بہت سے غلام تھے، بہت سی لونڈیاں تھیں، اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ سب کوئی 15-16 سال کے تھے. بوڑھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، بیچاری بوڑھی عورتیں تھیں، برسوں سے غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھیں. تو یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس پر اس وقت کی معیشت کا انحصار تھا. لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں اس پر کتنی بڑی جنگ ہو گئی تھی. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی روا رکھا جاتا تھا جیسے آج اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھ کے کہہ دے میری طرح کہ ہم بینکاری کے نظام کو ختم کر رہے ہیں تو آپ سب اٹھ کے احتجاج کرنے لگ جائیں گے. یہ صورتحال غلامی کے بارے میں پیدا ہو گئی. اس صورتحال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ خود اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی داستان بھی تورات میں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے. گھروں میں، کھیتوں میں چرواہوں کے طور پر قافلے لے کر جانے کے لیے سب خدمات انجام دے رہے تھے. تو ان کے معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے نجات پائی جائے. یعنی غلامی کو ختم کرنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک لعنت تھی، اس کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن ختم کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے. کیونکہ اگر اگلے دن یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سب غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا. یعنی جن کو چھت میسر ہے ختم ہو جاتی، جن کو روٹی مل رہی ہے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوتا، وہ گلی میں پھینک دیے جاتے، اس لیے کہ آزاد ہو گئے، اب لوگوں پر ذمہ داری ختم ہو گئی. تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ عورتیں کعبہ گری کرتی اور مرد بھیک مانگ رہے ہوتے. تو یہ ایک بڑی ہی غیر معقول بات ہوتی ہے اگر اس طرح کیا جاتا. تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ پہلے تو اس کے بننے کا دروازہ بند کیا گیا. یعنی بنتے کب تھے؟ جب جنگ ہوتی تھی. تو پہلی جنگ کا موقع جب پیش آیا، یعنی یہ موقع پیش آ گیا کہ اب بدر میں مارکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ اعلان کیا کہ جب بدر کا مارکا ہو اور اس بدر کے مارکے میں تم اچھی طرح سے خون ریزی کر چکو اور پھر قیدی پکڑ لو، تو اب کسی قیدی کو غلام نہیں بنایا جائے، بلکہ ان کے لیے دو ہی شکلیں ہوں گی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء. یا ان کو احسان کر کے رہا کر دیا جائے گا اور یا ان سے فدیہ لے لیا جائے گا. تو اس طرح سورہ محمد کی اس آیت نے غلام بننے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. یعنی مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اب قیدیوں کے معاملے میں یہ آپشن ختم ہو گیا ہے، اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اسی حکم پر عمل کیا. چنانچہ بدر میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا، احد میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا، احزاب میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا، حنین میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے گویا غلاموں کے آنے کا، یعنی جہاں سے پانی آ رہا تھا اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد اب سوال تھا جو موجود ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک طویل اصلاحی پروگرام جاری کیا گیا. اس کی ابتدا یہاں سے کی گئی، جیسے کہ آپ سورہ بلد میں دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اپیل کے انداز میں جیسے کہ ترغیب دی جاتی ہے اور بڑی دردمندانہ طریقے کی ترغیب دی گئی کہ دیکھو اگر نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو فک و رقبہ گردنیں چھڑاؤ. یہ گردنیں چھڑاؤ کی جو تعبیر ہے یہ بھی اس لیے اختیار کی گئی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بیچارے کس چیز میں گرفتار ہیں، ان کو چھڑایا جائے. اسلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اس وقت، اس لیے ترغیب کا طریقہ اختیار کیا گیا. تو لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، یعنی اس کو ایک بڑی نیکی قرار دے دیا گیا. آپ اگر سورہ بلد میں پڑھیں تو ایمان کا ذکر بعد میں ہے اور شروع کیا ہے کہ اگر تم یہ گھاٹی چڑھنا چاہتے ہو نیکی کی تو فک و رقبہ گردنیں چھڑاؤ. اس سے ابتدا ہوئی. اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ جو مذہبی گناہ ہو جاتے ہیں، مثلا کسی نے زہار کر لیا، کسی نے روزہ توڑ لیا، جو مذہبی نوعیت کے گناہ ہو جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر کسی نے نادانستہ کسی کو قتل کر دیا تو اس کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کو پہلی ترجیح بنا دیا گیا. یعنی اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس گناہ سے نکلنے کے لیے غلام آزاد کریں. غلاموں کو آزاد کرنے کی اس مہم میں آگے پھر ایک قدم یہ اٹھایا گیا کہ جتنے بھی ذی صلاحیت غلام تھے، یعنی جو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے تھے، ترغیب دی گئی کہ ان کی شادیاں کرائیں گی تاکہ معاشرے میں آہستہ آہستہ ان کا مرتبہ بلند ہو. لونڈیوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جن کی اچھی تربیت ہوئی ہے، جو خاندان کا حصہ بن سکتی ہیں، ان کے ساتھ لوگ شادی کر لیں. تو نکاح کی ترغیب دینے کا ہے کہ مذہب کے پاس یہی ہوتا ہے کہ خدا ترغیب دے رہا ہے، خدا تعالیٰ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، تو یہ کام کیا گیا. پھر اس کے بارے میں جو نفسیات ہے لوگوں کی بدلنے کے لیے ایک قدم یہ اٹھایا گیا کہ لفظ غلام کا استعمال بند کر دیا گیا. یہ ارشاد ہوا کہ اب کسی کو عبد اور اما، یہ لفظ تھے عربی میں، غلام اور لونڈی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے لیے فتح اور فتات کے الفاظ رائج کیے گئے جن کا مطلب ہے بوائے اور گرل یا مرد اور عورت. تو یہ الفاظ رائج کیے گئے تاکہ نفسیات بدلے، سوچنے کا انداز تبدیل ہو. پھر یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہارے غلام جو بھی اب رہ گئے ہیں ان میں سے جو خود کھاؤ گے ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی جیسے گزر رہی ہے، امیر ہیں، کبیر ہیں یا جو بھی ہیں، آپ کو بالکل برابر کی سطح پر معاملہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں بھی ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا اور کچھ نے پھر آزاد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے معاشرے میں جائیں. غلاموں کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جاتے تھے، یعنی ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، سزائیں دی جائیں، اس کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا. یہاں تک یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی ابو مسعود انصاری، وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ابو مسعود، خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. تو وہ فوراً پلٹے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو آپ نے فرمایا آزاد نہ کرتے تو سزا دی جاتی جہنم کی. تو اس طریقے سے گویا خاتمہ کر دیا کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جب یہ سب معاملات بھی ہو گئے تو پھر وہ آخری حکم دیا گیا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں. یعنی ہر غلام اور لونڈی کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ ایک معاہدہ کرے اپنے مالک کے ساتھ، اور وہ معاہدہ کرتے ہی اس کو جو کچھ وہ اب کمائے گا اس کو خود جمع کر کے مالک کو دینے کا حق حاصل ہو جائے گا. پہلے تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ سب مالک ہی کا ہوتا تھا. تو مکاتبت کرنے کا حکم دے دیا گیا. اس سے مقصود یہ تھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے، جو خاتون اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے، ان کے لیے آزادی کی راہ کھول دی جائے. تو اس طرح گویا اسلام نے غلاموں کی آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں پکڑا کے ان سے کہا کہ اس پر خود تحریک لکھ لیں. اس طرح سے غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا گیا ہے. یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں.